رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیۂ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سادات کرام اور ذکر خیر کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ صاحب خانہ ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ اس جگہ پر اپنے محبوب کے ذکر خیر کا اہتمام کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے ہمیں مذکور کے قدمین تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حاضری ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بن جائے۔ اللہ ہماری جھولیوں میں حضور کے تبسم کی خیرات عطا فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو قرآن مقدس میں مختلف عنوانات کے تحت بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنی دیر کو 15-20 منٹ ہیں، شاید 4 بجنے میں، آپ پوری توجہ میری جانب رکھیں تاکہ میں جلدی سے مسئلہ آپ کو سنا دوں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ایک بڑی زبردست خوبی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ براہ راست مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میرے حبیب، یہ آپ پر آپ کے اللہ کا فضل ہے کہ جس نے آپ کے دل کو لوگوں کے لیے نرم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بہت بڑی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی۔ میرے حبیب، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کے مزاج میں درستگی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ لوگوں کا آپ کے گرد جڑا رہنا اور آپ کے قلب اطہر کی نرمی، یہ میرے محبوب آپ پر آپ کے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام پر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کے دل کو اللہ نے نرم فرما دیا، اور ہم پہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ نرم طبیعت کا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو بطور رسول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رحمت الہیہ پر ایک حدیث پاک، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک جنگ کے میدان میں نا ایک عورت کا بچہ کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، شیر خوار تھا، کھو گیا، گم ہو گیا۔ اب ماں تھی تو روتی چلاتی چیختی اپنے بچے کو ڈھونڈتی، کبھی اس طرف کو بھاگ جاتی ہے، کبھی اس طرف کو بھاگ جاتی ہے، اور ماحول کیا ہے؟ جنگ کا میدان۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں، کوئی شخص فوت ہو جائے نا تو کچھ عرصے کے بعد، 2-4-6 مہینے کے بعد، 2-4 سال کے بعد گھر والوں کو صبر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص گم ہو جائے، اور خاص طور پر اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی میں سے خدا نہ خواستہ کوئی گم ہو جائے، تو زندگی کی آخری سانس تک والد اور والدہ سولی پہ لٹکے رہتے ہیں، چونکہ پتہ نہیں نہ ہوتا کہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے۔ اب اس عورت کا بچہ کھو گیا، ماحول جنگ کا ہے، غزوے کی کیفیت، تو ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی، کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے نا اس خاتون کی بے چینی دیکھی نہ گئی، پریشانی اس کی دیکھی نہ گئی۔ مجھے معاف کیجئے، اتنا عرصہ ہو گیا سانو سرکار دے ذکر دی گلاں کرداں تے سندا چٹے آ گئے، موت بالکل نیڑے آ گئی سر تے، لیکن میرے دوستو سرکار کے ذکر کا آج تک سننے کے باوجود میری طبیعت پہ اثر یہ ہے کہ سکے بھرا نال میری قد سانجی پر بھرا دے نال میری زبان تا سانجی کوئی نہیں۔ سرکار کی سیرت تو میرے دوستو، حضور کی باتیں تو دلوں کے نرم کرتی ہیں، سرکار کا ذکر تو طبیعت کو خستہ کرتا ہے، برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ وڈیاں مچھاں والا مرد نہیں ہوندا، وڈے حوصلے والا مرد ہوندا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھے نا، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، چڑیا، اور آ کر حضور کے کندھے پر بیٹھ گئی، شکریہ، آ کر نا یہاں حضور کے کندھے پر بیٹھ گئی چڑیا، اور اپنی بولی میں چوں چوں کر کے حضور سے کوئی باتیں کرنے لگی، کچھ کہنے لگی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، سرکار کے چہرے پاک کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، وہ بول بول کے خاموش ہو گئی نا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بڑے جلال کے ساتھ توجہ فرمائی حضور کے اپنے صحابہ کی جانب، اور سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کس نے ابھی راستے میں آتے ہوئے اس چڑیا کے بچوں کو گھونسلوں سے اٹھایا ہے؟ کوئی نہ بولا۔ طبیعت رسول کی نرمی دیکھیں، چونکہ سرکار صرف انسانوں کے، مسلمانوں کے رسول نہیں، حضور ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی نہ بولا تو سرکار نے وہی سوال تکرار کے ساتھ اور قدر جلال کے ساتھ دوہرا کر صحابہ سے پوچھا، فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کس نے چڑیا کے بچے کو بھی گھونسلے سے اٹھایا ہے؟ جب دوسری بار سوال کیا تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور کے صحابی تھے، کہنے لگے حضور اصل میں نا میں آ رہا تھا ابھی مسجد میں، تو راستے میں حضور میری نظر پڑ گئی تو مجھے بڑے اچھے لگے چڑیا کے بچے، حضور میں نے اٹھا کر اپنے گھر میں رکھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا خدا کا خوف نہیں ہے؟ فرمایا نماز بعد میں پڑھنا، ابھی واپس جا کر چڑیا کے بچوں کو واپس ان کے گھونسلے میں رکھو، فیصلہ آپ کی محبت کے سپرد ہے۔ بڑے سیانے بنتے نا بندے، گھر میں جھگڑا ہو جائے تو بچے چھین کر بھی اپنی بیوی کو نو گھروں کٹن دیا دھمکیاں دیتے ہیں، کچھ تو بدبخت نکال بھی دیتے ہیں، دھکے دے کر تھپڑ مار کے بیویوں کو نکال دیتے ہیں۔ اور سرکار دیاں ساریاں سنتا یاد ہیں۔ اس سنت پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ 11 ازواج مطہرات تھی حضور علیہ السلام کی، زندگی بھر 63 سالوں میں آقا نے کسی ایک بھی زوجہ کو تھپڑ نہیں مارا۔ اس سنت پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ زندگی بھر حضور علیہ السلام نے کسی بیوی کو، کسی زوجہ کو، کسی میری اور آپ کی ماں کو تھپڑ نہیں مارا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا ابھی جاؤ، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے چڑیا کے بچوں کو واپس کرو۔ یہ فیصلہ آپ کے پیار کے سپرد ہے۔ جو رسول چڑیا سے، اس کے پرندے سے، اس کے بچوں کی جدائی گوارا نہیں کرتا، آپ حضور کی ایک امت کی خاتون سے بچے چھین کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل کی نرمی اللہ کے فضل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو بچہ کھو گیا، سرکار نے کچھ صحابہ کو بلایا، کیونکہ میں تو انہوں صرف سنا ہی سکنا نا، آپ کو محسوس تو نہیں کروا سکتا۔ محسوس تو آپ اتنا کریں گے جتنی آپ محبت اور جتنی آپ کی توجہ۔ سرکار نے کچھ صحابہ کو بلایا، فرمایا تم ابھی جہاد چھوڑ دو، جنگ چھوڑ دو، ٹولیاں بنا کر نا سب سے پہلے جا کر اس عورت کے بچے کو ڈھونڈ کے لے آؤ۔ صحابہ ٹولیاں بنا کر کچھ اس طرف گئے، کچھ اس طرف گئے، کچھ ادھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا اس خاتون کے بچے کو پکڑ کر، چھوٹا تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ اب ماں تھی، کوئی 2-4 گھنٹے کی جدائی ہوگی بچے سے، اولاد سے، تو شدت کے ساتھ نا سینے سے لگا کے ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے، چوم رہی ہے۔ ماں کا بچے سے محبت کرنے کا منظر آقا علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کمال بھی عطا فرمایا تھا کہ حضور بڑی حکمت کے ساتھ اپنا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتار دیا کرتے تھے۔ چونکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حکمت مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. اور وہ ہم دیکھتے ہیں صبح شام نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگریوں کے پلندے ہوتے ہیں، 6 6 7 7 8 8 ہم نے ایم اے کیے ہوتے ہیں، مگر جب ہم زبان کھولتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ ایم اے پیسے ضائع کیتے تھے، وقت برباد کیتا. ایک شخص نا، چونکہ ہم دیکھیں نا، میں اور آپ متاثر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے حلیوں سے، کہ بڑا کوٹ شوٹ ہے، بڑی جرسی ورسی ہے، بڑا ویس کوٹ ہے، بڑا نظام ہے جی، بڑا حلیہ ٹھیک ٹھاک ہے. حلیے مجھے اور آپ کو تو متاثر کرتے ہیں، اللہ رسول تو ان تماشوں میں نہیں نہ آتے. ایک شخص بڑا قیمتی لباس عالمانہ فاضلانہ وضاقتہ کے ساتھ جا کر نا ایسے ارسطو کے سامنے چوڑا ہو کر بیٹھ گیا تھا. تو ارسطو نے نا کچھ دیر تو انتظار کیا، تھوڑی دیر کے بعد ارسطو اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، لباس آپ کا بڑا قیمتی ہے، آپ ذرا زبان بھی کھولیے تاکہ مجھے آپ کی اوقات کا پتہ چل جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا الہی. تو پیار کرنے کا منظر نا ماں کا بچے کے ساتھ سرکار نے بھی ملاحظہ فرمایا، حضور کے صحابہ کرام نے بھی دیکھا. اس منظر کو دیکھ کر نا آقا نے صحابہ سے ایک مثال پوچھی. سوال دیکھیں، سرکار نے فرمایا، صحابہ اس وقت یہ ماں جتنی محبت اپنے بچے کے ساتھ کر رہی ہے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے پر تیار ہو جائے گی؟ کسی قیمت پر بھی یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جھونک دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کے سوال کا انداز ایسا تھا اور ترتیب کلام کی ایسی تھی کہ حضور سوال پوچھ کے رو رہے تھے اور ہم حضور کا سوال سن کے رو رہے تھے. ہم نے کہا نہیں حضور، یہ ماں جتنی محبت کرتی ہے نا اپنے بیٹے سے، اس وقت کر رہی ہے پیار، حضور یہ خود جل جائے گی مگر اپنے بچے کو تو آگ میں جھونکنے پر تیار نہیں ہوگی. سرکار نے یہ بات فرما کر نا بھائی کیا ہو گیا، حضور نے فرمایا صحابہ اگر یہ ماں جیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے پر تیار نہیں نہ ہوگی، حضور نے فرمایا ویسے ہی اللہ رب العزت کی رحمت بھی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. سبحان اللہ. یہ بات کہہ کر سرکار نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. حضور نے فرمایا جتنی محبت یہ ماں اس وقت اپنے بچے سے کر رہی ہے نا، فرمایا اس پیار سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی رحمت کی مثال میرے دوستو، دل کی نرمی، طبیعت کی خستگی، یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. ہوتا پتہ کیا ہے، لوگوں کے رویے میرے دوستو وہ تو دل توڑتے ہیں. لوگوں کے رویے نا دل توڑتے ہیں. حوصلہ شکنی کرنے والے بے شمار ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے خال خال ملتے ہیں، وہ بھی خلوص کے ساتھ، لیکن لوگوں کا طریقہ دیکھیں اور پھر حضور کا رویہ دیکھیں. اچھا ایک عدد آپ ذرا سوچیں نا اپنے ذہنوں میں، جو عدد آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو جہل کے دروازے پہ جا کر ابو جہل کو دین کی دعوت کتنی بار دی ہوگی. ایک عدد آپ سوچ لیں میکسیمم جو آپ کے ذہن میں آ سکتا. اب میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے ابو جہل کی خباثت آپ سارے ہی جانتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو جہل کے دروازے پہ جا کر اسے دین کی دعوت 200 مرتبہ دی ہے. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ حضور خود چل کر ابو جہل کے دروازے پر تشریف لے گئے. بلکہ ایک دن کیا ہوا، بڑی شدید مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش تھی، آندھی بھی تھی اور بارش بھی تھی. ہمارے ہاں تو چونکہ زرعی علاقے ہیں نا درختوں والے، تو آندھی یا ہوا چلے نا تو درخت روکتے ہیں، نقصان اتنا نہیں ہوتا. لیکن خشک پہاڑی علاقہ وہ بھی مکہ مکرمہ جیسا، اور اس دور میں تو ویسے ہی جب تنکا تک نہیں ہوتا تھا، ہوا جب تیز چلتی ہے نا تو خشک پہاڑی علاقے میں نقصان زیادہ کرتی ہے. طوفان بھی تھا، آندھی بھی تھی، بارش بھی تھی، اور اتنی شدت تھی کہ لوگوں نے اپنے جانور گھروں کے اندر کر لیے، بچے اندر کر لیے، خود بھی اندر، دروازے بند ہیں، اندر گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے. کوئی نہیں باہر نکلتا تھا موسم کی شدت کی وجہ سے. اتنی دیر میں نا کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلتا ہے. حضور علیہ السلام خرامہ خرامہ باہر تشریف لاتے ہیں اور سیدھا چل کر جاتے ہیں ابو جہل کے گھر کے دروازے پر. دستک دیتے ہیں، اندر سے ابو جہل کب کباتا وہ باہر نکلا تو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہوا اور حضور سے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ اتنی شدت کے موسم میں آپ میرے گھر کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کے فرمان پہ غور فرمائی. حضور نے فرمایا میں گھر بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا
کہ موسم اس طرح کا بنا ہے، ہو سکتا ہے اس موسم کی شدت کی وجہ سے تیرا دل نرم ہو گیا ہو، تو میں نے سوچا تیرے گھر جا کر تجھے دین کی دعوت نہ دیں۔ سبحان اللہ، لوگوں کا رویہ ایسا ہے اور پھر سرکار کا طریقہ ایسا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طبیعت کو اللہ نے لوگوں کے لیے خستہ کر دیا، بلکہ ایسے ایسے معاملات بھی ہوئے حضور کی سیرت طیبہ میں، ایسے مجلس سجی ہوئی ہے اور ایک بدو آ گیا۔ بھئی سنا دوں حدیث پاک یہ بھی آپ کو، ایک بدو آ گیا، دیہاتی آ گیا، اور تھا تو حضور کا صحابی، مگر چونکہ دیہاتی تھا ادب آداب سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ آ کر حضور سے کہتا ہے حضور میں تو آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ساڈی مصیبت ہے کہ نہ اساں کسی نال پیار کرنے ہیں تے نہ کوئی ساڈے نال پیار کرنا ہے۔ آپ بولیں یا بے شک کوئی نہ بولے، گل ہی ہے۔ سبحان اللہ، اور جسے ہم محبت کہتے ہیں نا وہ تو نیرا فراڈ ہے۔ جسے ہم محبت سمجھتے ہیں جس کے لیے ہر کوئی مرا جا رہا ہوتا ہے کہ میں تو مرنا تو میں مر جا، میں تو مرتا ہوں، نہ تجھے باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ تجھے ماں کی عزت کا خیال ہے، نہ تجھے برادری کا خیال ہے، نہ تینوں آپ کی جوانی دا حیا ہے، تو پھر اس سے بہتر نہیں میں تو ماری جا۔ سبحان اللہ، ایک وہ زندگی ہے، نیری شرمندگی ہے، شرمندگی، ایک وہ زندگی ہے۔ آپ ایسے محبت ایسی آپ نے کی ہے کہ آپ چھپتے پھرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے یہ محبت ہے کہ تماشا ہے، یہ تو نیری تماش بھی نہیں ہے۔ چھپ چھپ کر آپ ایسے سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں رات کو، کیڑی کوہیڑ ہوندی ہے 2:30 3 بجے، کھڑے ہوتے ہیں دیوانے اتنی سردی میں کوہیڑ دے وچ، جتھے رضائی دے وچ بندے نو ہوش نہیں ہوندا، وہاں سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں 2:30 بجے کال کر کے ملا رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں رات کو۔ تو یہ کون سی محبت ہے کہ جو آپ اپنے گھر بیٹھ کر ابے دے سامنے تو آپ دی محبت نال گل ہی نہیں کر سکنا ہے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ پیار نہیں ہے، نیری خواری ہے اور نیری بدبختی ہے، نیری تماش بینی ہے، اور کیا ہے یہ؟ دیکھیں نا، محبوب آپ ایسا بنائیں کہ آپ یہاں چوک میں بھی کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکیں کہ یار رب دا ویو ہوئے تے میرا ویو ہوئے۔ محبت کو تو یہ معیار ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، 10-20 ہزار آپ نے لین دین کر لیا ہے، کوئی چائے شائے پی لی، گپ شپ کر لیا آپ نے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کو نا جہنم کی آگ سے بچائے۔ سبحان اللہ، دوست اپنے دوست کو دوزخ کی آگ سے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کسی نوجوان کو خوبصورت کو دیکھتے تھے نا جو غیر مسلم ہوتا تھا، تو انہوں دیکھتے آپ رومن لگ جاتے ہیں، اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھا کر کہا کرتے تھے مولا ایڈا سونا بنا دے جہنم ساڑ سے، مہربانی فرما، اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اور ان کے متعلق نا میں چلے آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، وقت ہے بھی 6-7 منٹ ہے۔ یہ وہ فقیر ہیں حضرت بایزید بستامی، چیزوں پر لکھا ہوتا ہے نا، کمپنیاں لکھ چھڑ دی ہیں ہمارا نام ہی کافی ہے، ٹی وی تے اے سی تے فریج تے لکھا ہوتا ہے نا ہمارا نام ہی کافی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے حضرت بایزید بستامی موج میں آ گئے، اور بیٹھے بیٹھے آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں جو شخص میرا نام بایزید بستامی زبانی یاد کر لے نا، قیامت کے دن اس کی جنت پکی کرنے کے لیے میرا نام ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، اور علامہ اقبال نے آپ کے متعلق بڑی پیاری بات کی، آپ کی سیرت کا بڑا زبردست پہلو اور اچھوتا منفرد پہلو سامنے لے کر آئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی حضور کی امت کے وہ فقیر ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو پھل ہے، تو سارا جہان کھاتا ہے، حلال ہے، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا یہ تو مجھے حضور کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ سرکار نے خربوزہ تناول فرمایا ہے، کھایا ہے، لیکن پتہ نہیں لگتا کہ حدیثاں دوں کہ سرکار نے کاٹ کے کھایا ہے یا توڑ کے کھایا ہے۔ سبحان اللہ، فرمانا کہ میں کاٹ کے کھاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے توڑ کے کھایا ہو، میں توڑ کے کھاؤں تو ایسا نہ ہو سرکار نے کاٹ کے کھایا ہو، ڈرتا ہوں خربوزہ کھا بیٹھوں کہیں حضور کے طریقے کا ثواب رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ، خربوزہ ہی نہیں کھاتے۔ یہ ہے بایزید بستامی۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، داتا علی حجویری، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے نزدیک ہے نا تو اس لیے اللہ ماشاءاللہ ہمیں پھر نہیں نا احساس ہوتا
حضور داتا صاحب وہ فقیر ہیں کہ حضور پیران پیر سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب دے متعلق فرمیدیں کہ اگر میں داتا صاحب کے زمانے میں ہوتا، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں سید حجویری کے زمانے میں ہوتا تو لوگوں تم دیکھتے کہ داتا صاحب دے پیر ہوندے تے غوث اعظم دا سر ہوندے، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا مرید ہو جاتا، بیعت ہو جاتا۔ اتنا بڑا فقیر ہے یہ، اتنی ان کی خوشبو روحانیت۔ یہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ فقیری کے درویشی کے 10 بڑے اماموں میں داتا صاحب فرماتے ہیں ایک فقیر بایزید بستامی بھی ہے۔ سبحان اللہ آپ زور سے بولیں، مہربانی کریں۔ سبحان اللہ دیکھیں نا بات کے وزن کو آپ محسوس فرمائیں خود، داتا صاحب فرمائیں۔ اور ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ آپ بستام سے چلے ہیں مکہ مکرمہ، عراق کا چھوٹا سا قصبہ ہے بستام، بستام سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں حضرت بایزید بستامی، اور سفر کی حالت یہ ہے کہ پیدل جا رہے ہیں، پیدل۔ کیفیت یہ ہے ایک قدم اٹھاتے تھے 2 نفل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ اگر کسی دوست نے اس بات کو محسوس کرنا ہو نا کہ ایک قدم اٹھانا 2 نفل پڑھنا کیا ہوتا ہے، تو یہاں سے ابھی دعا کے بعد وہ ذرا یہ سڑک جو جہاں سے ہم مڑے ہیں سولنگ پرلا، اس سڑک تک بس ایسے جائے ابھی کہ ایک قدم اٹھائے 2 نفل پڑھے، اسے فجر کی اذان یہی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ ہو جائے اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بستام سے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ 12 سال لگے ان کو مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے۔ زندگی کا ایک حصہ ہے 12 سال۔ 12 سال میں قدم قدم پہ نفل پڑھتے جب آپ پہنچے نا مکہ مکرمہ، اور بیت اللہ شریف سامنے نظر آیا، سنتے بیٹھے ہو کہ میں بولی جا رہا ہوں؟ سبحان اللہ جب سامنے نظر آیا نا بیت اللہ شریف، تو بیت اللہ کو دیکھتے ہی انہوں نے سرکار بستامی پاک نے اپنی آنکھیں جھکا، سبحان اللہ نظریں جھکا۔ وہ جو لوگ ساتھ تھے، مرید ساتھ تھے، پیار کرنے والے ساتھ تھے، ہمراہی قافلے والے ساتھ تھے، انہوں نے کہا بھی کمال ہو گیا، 12 سال ہو گئے آپ کو نفل پڑھتے، یہاں پہنچتے پہنچتے، اب جب منزل سامنے آئی ہے تو چلے کم از کم جی بھر کے بیت اللہ کو دیکھ تو لے۔ آپ نے دیکھتے ہی نظریں چکا لی۔ روحانی مقام دیکھو، آپ نے فرمایا میں قدم قدم پہ نفل پڑھتا، 12 سال میں موسموں کی تکلیفیں سہتا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا، یہاں ان کالے پتھروں کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں۔ سبحان اللہ فرمایا ایسے پتھر تو بستام میں بڑے تھے، پتھروں کو دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ جملہ کہہ کر جب آپ نے دوسری نظر اٹھائی تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے والے کو بھی دیکھا، سبحان اللہ پھر نظریں چکا لی۔ دوسری بار جب دوسری بار پھر آنکھیں چکائی تو لوگوں نے کہا حضور اب کیا ہوا ہے؟ روحانیت کی پرواز دیکھیں، آپ نے فرمایا ابھی بھی دوئی ہے، یکتائی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ نظر آتا ہے تو پھر درمیان میں یہ کالی دیواریں نظر کیوں آتی ہیں؟ سبحان اللہ یہ جملہ کہہ کر جب آپ نے تیسری بار دیکھا نا تو پھر جس طرف دیکھتے تھے جلوہ یار نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ یہ فقیر ہے بایزید بستامی۔ اور کرتے کیا تھے؟ انہوں نے ہمیں دیکھے نا، ہمیں پیار سکھایا ہے، فقیروں نے محبت سکھائی ہے، اللہ کے ولیوں نے، اولیاء نے۔ آپ جب بھی کسی غیر مسلم کو دیکھتے، جیسے میں نے عرض کیا، تو آپ دیکھ کے روتے تھے کہ مولا اسے ہدایت عطا فرما۔ تو دوستی یہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ صاحب جس کی داڑھی ہے، ایک ٹوپی ہے، کوئی ماتھے میں محراب ہے، نماز روزے کرتا ہے، حج زکات کرتا ہے، مومن ہے۔ یہی سوال حضور سے پوچھا گیا، حضور ایمان والا کون ہے؟ آپ کس کو مومن سمجھتے ہیں؟ لفظ 3 ہے، یاد کر لیں تو جب جب یاد آئے گا تب تب مزہ آئے گا۔ حضور فرمانے لگے قال المؤمن مألف، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو مومن ہوتا ہی محبت کرنے والا ہے، سبحان اللہ مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ میں اور آپ، وہ حدیث پاک پھر کبھی سے طویل بڑی ہے، کبھی انشاءاللہ اس بات کو میں اور آپ، اللہ کرے ہمارے دل میں یہ باتیں بیٹھیں سرکار کی سیرت طیبہ کی، کہ عبادات پر تو ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، وہ بھی خال خال، مگر کم از کم چلے ہمارے رویے تو بڑے اچھے ہو جائیں نا، طبیعتیں بہتر ہو جائیں۔ 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اللہ کرے یہ ہماری محفل شریف اور از اول تا آخر جو سارے اذکار ہوئے ہیں، اللہ ان کے وسیلہ سے ان سب کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ جنہوں نے اہتمام کیا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، اللہ اپنے کرم کے مطابق سب کو اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ